اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا کہ 4 سوال ہوں گے، ان کی تیاری کرو۔ کیا سوال ہوں گے؟ حتی یسأل عن 4 4 چیزوں سے، عن 4 خصائل، 4 باتوں سے سوال ہے۔ کیا؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال کہ تمہیں ہم نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اور زندگی میں بھی اچھی خاصی لمبی عمر دی تھی۔ عن عمرہ فیما افناہ، یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہیں ہم نے لمبی عمر دی تھی اس کو تم نے کس چیز میں ختم کیا، یعنی پوری زندگی کا حساب، کہ جو ساری زندگی تمہیں ہم نے عطا فرمائی تھی، عمر دی تھی، کتنی بھی دی ہو، 50 سال دی ہو، 40 دی ہو، 30 دی ہو، 60 دی ہو، 70 دی ہو، 80 دی ہو، جتنی بھی عمر ہم نے دی تھی وہ تم نے کس کام میں خرچ کی، یہ سوال ہے۔ یعنی وہاں حساب دینا پڑے گا کہ جی میں نے آیا یہ عمر جو ہے وہ آپ کے مرضی کے مطابق خرچ کی تھی، حلال کاموں میں خرچ کی تھی، یا آپ کی مرضی کے خلاف گناہوں میں گزاری تھی۔ اور اس عمر کے اندر پورے انسان کے جتنے قوا ہیں نا وہ سارے کے سارے داخل ہیں۔ آنکھ دی تھی، اس کا صحیح استعمال کیا تھا یہ نہیں؟ کان دیے تھے، ان کا صحیح استعمال کیا تھا یہ نہیں؟ زبان دی تھی، اس کا صحیح استعمال کیا تھا یہ نہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ۔ تو پہلا سوال یہ ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے، اس سوال کو پہلے سے بتا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ابھی سے تیار کرو۔ یعنی یہ عمر جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس عمر کے لمحات کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لے۔ ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ جو انسان کی زندگی کا گزر رہا ہے، اس لمحے میں ہر لمحے کو وہ جنت کا دروازہ بنا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ تم نے اپنے عمر کے اندر عمر گزارتے ہوئے وقت خالی گزر رہا ہے، تم نے سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہہ دیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دیا۔ صرف ایک لمحے کے اندر تم نے اپنے لیے ثواب اور اجر کے ڈھیر جمع کر لیا۔ نماز پڑھ لی، کسی دکھی انسان کے دکھ کو دور کر دیا، کسی مریض کی عیادت کر لی، کسی آدمی کو جو اس کا کوئی عزیز جس کا انتقال ہو گیا ہو اس کو تسلی دے دی۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے جنت کا پروانہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر انہی اوقات کو تم نے ضائع کر دیا والعیاذ باللہ گناہوں کے کاموں میں، بد نظری میں، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں، لوگوں کی غیبتیں کرنے میں، لوگوں کے اوپر تہمتیں لگانے میں، اس میں صرف کر دیا تو یہ عمر بیکار گئی۔ صرف بیکار ہی نہیں گئی، یہ تمہارے لیے جہنم کا پروانہ لے کے آئی۔ تو عن عمرہ فیما افناہ، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر وقت ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جو لمحات زندگی میرے گزر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہوں۔ یہ تیاری ہے عمر کی، عن عمرہ فیما۔ پھر اس میں خاص طور پر آگے دوسرا سوال یہ ہے کہ عن شبابہ فیما ابلاہ، تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس طرح پرانا کیا، یعنی اس جوانی کو کس طرح بڑھاپے تک پہنچا دیا، یعنی جوانی کا زمانہ تم نے کس طرح گزارا۔ جب بڑے ہو جاتا ہے نا، عمر بڑی ہو جاتی ہے، خیال ہوتا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آنے والا ہے، تو اس وقت تو بڑے سے بڑا گناہگار بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ رجوع کرنے لگتا ہے، کچھ اس کو خیال آ جاتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں،
اب مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طاعت میں کچھ وقت گزارنا چاہیے، خیال آ ہی جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جوانی میں جبکہ سارے قوا مضبوط ہیں، بڑے سے بڑی مہم سیر کرنے کا جذبہ موجود ہے، اس وقت میں اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ جوانی میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند بنے اور اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے دیے ہوئے فرائض میں، اس کے دی ہوئی حسنات میں انسان خرچ کرتا ہے، تو پھر وہ کیسا بن جاتا ہے کہ فرمایا پانچ آدمی حشر کے میدان میں جہاں گرمی کی وجہ سے لوگوں کے پسینے بہ رہے ہوں گے، اس وقت میں یہ پانچ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی جوانی ہی سے اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جوانی کے اندر جو کچھ دلچسپی کے مشغلے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دے انسان، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مثلا جوانی کے اندر آدمی کو جذبہ ہوتا ہے کچھ تھوڑا بہت کھیل کود کا بھی، جائز حدود میں، کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طرح جوانی کے اندر انسان کو جو ہے وہ بڑے سے بڑی مہم سر کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی کوئی گمانات نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے حد عائد کر دی کہ تمہاری نظر یہاں سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تمہاری زبان اس حد پر جا کر رک جانی چاہیے، ان حدود کی پابندی کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو پروان چڑھائے۔ www.darsequran.com